سورہ آل عمران آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیسا نہیں ہے لکا آپ کے لیے، من الامری کام میں سے، امر کام کو کہتے ہیں نا، امر کام میں سے یعنی کہ اختیار کے معنوں میں بھی یہاں آ رہا ہے، تو شیء کچھ بھی، یعنی آپ کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء نہیں ہے آپ کے لیے کوئی بھی کام یا دخل یا اختیار، او یا خواہ یتوب وہ توبہ قبول کرے، علیہم ان کی، او یا یعذبہم وہ عذاب دے ان کو، فانہم پس بے شک وہ، ظالمون ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کا کچھ اختیار نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو وہ ان کو عذاب دے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ بے شک وہ لوگ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، یغفر وہ بخش دے گا، لمن یشاء جس کو وہ چاہے گا، ویعذب اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ غفور الرحیم مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اس کو امام احمد اور بخاری نے روایت کیا۔ ابھی میں نے آپ کو احادیث کی اہمیت بتائی، تو یہ محدثین جو ہیں، امام احمد بن مسند احمد جو ہے وہ، اور بخاری امام بخاری کی روایت ہے کہ آپ صبح کی نماز میں قوما کے بعد دوسری رکعت میں یہ بد دعا کرتے، اے اللہ لعنت کر صفوان بن امیہ پر، اور لعنت کر سہیل بن سمر پر، اور لعنت کر حارث بن ہشام اور چند قریش کے سرداروں کے نام لے کر جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ بد دعا فرماتے، یہ غزوہ احد میں آپ کو بتایا نا 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو آپ فرماتے تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب قبیلہ رعل اور کذوان نے 70 صحابہ کو شہید کر ڈالا، جس کو واقعہ بیر معونہ کہتے ہیں، جب آپ نے ان قبائل پر بد دعا کی تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قبیلوں کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نا کچھ صحابہ دے دیں جو کہ ہماری تعلیم کریں گے۔ انہوں نے اپنے اسلام کا وہ کیا، اظہار کیا، یعنی جھوٹے اسلام کا، اور کہا کہ ہمارے ساتھ ایک جماعت بھیج دیں جو ہمارے قبیلے میں آ کر ہمارے لوگوں کو تعلیم دے اسلام کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا 70 صحابہ کی جماعت کو ان کے ساتھ کر دیا تھا۔ تو ان ظالموں نے راستے میں دھوکے سے وہ لے گئے تھے، تو راستے میں بڑی بے دردی کے ساتھ ان صحابہ کو شہید کر ڈالا، تو وہ واقعہ بئر معونہ کہلاتا ہے۔ تو آپ نے کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان قبائل پر بد دعا کی تھی، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ الغرض مشرکین کے شدائد و مظالم دیکھ کر آپ نے بد دعا کا ارادہ کیا یا شروع کر دی، اور یہ آپ نا فجر کی نماز میں جو پہلی رکعت کے بعد قوما سمی اللہ لمن حمیدہ کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے نا، تو آپ اس وقت یہ پڑھا کرتے تھے یہ بد دعا۔ تو اس میں یہی تھا کہ دشمن پر کے لیے بد دعا تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اگرچہ آپ بد دعا کرنے میں ہر طرح حق بجانب تھے، ان لوگوں نے آپ کے صحابہ پر اتنے ظلم کیے اور اتنی کثیر تعداد میں صحابہ کو شہید کر ڈالا، تو آپ نے
جو بد دعا کی آپ حق بجانب تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ نبی جو ہیں وہ اس طرح کریں، تو آپ نے اللہ نے جو آپ کو بلند مقام دیا تھا اس کے بھی شایان نشان یہ نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ کو دخل نہیں ہے ہمارے معاملات میں، تو آپ او یتوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آگے آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان سے بہتر ہوں گی، اور ان لوگوں نے اگر نہیں اسلام قبول کیا تو اگلی نسلیں کر لیں گی، تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی توبہ کرنے والے بھی پیدا ہو جائیں، یا انہی لوگوں میں سے توبہ کرنے والے نکل آئیں، جیسے وہ وحشی کا واقعہ ہے۔ وحشی جو اس وقت غلام تھا، اور جس نے حضرت حمزہ کو جنگ احد میں شہید کیا، اور اتنی بے دردی سے کیا کہ ان کا مسلح کاٹ ڈالا، اعضاء کاٹ ڈالے، ناک کان وہ کاٹ ڈالے، تو اتنی بے دردی سے آپ کے سگے چچا جو کہ آپ کو بہت پیارے تھے، اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور آپ کا بڑا پیار تھا ان سے، تو انہوں نے ان کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کا دکھ تھا، تو اتنی بے دردی سے اس وحشی نے جب قتل کیا، شہید کیا، تو بعد میں یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آیا تھا، توبہ کر لی تھی، تو وہ پھر صحابی بن گئے۔ اب ان کو ہم کہتے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اب ادب اور احترام سے ہم بلاتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، توبہ کر لی تھی انہوں نے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ کے ساتھ کس کس نے توبہ کر لینی ہے، تو آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ بد دعا جو ہے ایسے کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے تو وہ ان کو عذاب دے، بے شک یہ اس وقت تو ظالم ہیں، لیکن بد دعا نہیں آپ کو نہیں کرنی، لعنت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ جتنی بات کا حکم دیا گیا ہے آپ بس اتنا کریں، لیس لک من الامر شیء، جو آپ کو اختیارات، یہ جو آپ کو حکم دیے گئے ہیں آپ بس وہی کام کریں۔ آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ آپ دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، آپ جہاد کریں، باقی انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں، انجام اللہ کے حوالے کر دیں، اس کی جو حکمت ہوگی وہ کرے گا۔ لعنت اور رحمت، ہدایت اور ضلالت سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرے، یا تو ان کفار پر توجہ فرما دے گا اور ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا، اور جو آج آپ کے دشمن ہیں اور آپ کے دین کے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کل وہ آپ کے عاشق جانثار ہو جائیں اور دین اسلام کے محافظ اور پاسبان بن جائیں۔ یہ وحشی، حضرت وحشی جو ہیں ان کا یہی ہوا، انہوں نے جنگ یمامہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی، اور وہ کس کے خلاف؟ مسلمہ کذاب، جھوٹا نبی جو پیدا ہوا، اس کے خلاف لڑی گئی تھی۔ وہ اتنی شدید قسم کی جنگ تھی کہ اس میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے تھے، جو کہ اسلامی تاریخ اس سے پہلے میں کسی بھی ٹوٹل جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگیں لڑی گئیں، ٹوٹل جنگیں 27 جنگیں، ان میں بھی چند سو ہیں، 250 صحابہ سارے بنتے ہیں ٹوٹل 27 جنگوں میں۔ تو اب ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا نقصان تھا۔ لیکن اس جنگ میں حضرت وحشی جو ہیں، جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے پہلے، تو انہوں نے اس کو قتل کیا، مسلمہ کذاب کو، جو کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں بھی اللہ پاک نے ایک بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور عزیز ہستی کو میرے سے قتل کروایا، حضرت حمزہ جو بڑے پیارے تھے آپ کو، اور زمانہ اسلام میں مجھ سے بدترین شخصیت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اللہ نے میرے سے اس کو قتل کروایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج جو آپ کے دشمن ہیں کل یہ آپ کے جانثار سپاہی بن جائیں، تو لہٰذا آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ اس کے بعد یہ آگے صلح حدیبیہ میں اکثریت لوگوں کی اسلام قبول کر لیا تھا نا۔ اب خالد بن ولید جو تھے ابھی جنگ احد میں کافر تھے، تو انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور اتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا، اور یہی خالد بن ولید جو ہیں صلح حدیبیہ میں اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر یہی خالد بن ولید اسلام کی فتوحات کا ایک ایسا آغاز کرتے ہیں کہ وہ ایک سمبل بن جاتے ہیں، فتح کا سمبل بن جاتے ہیں، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کون سا لقب دیتے ہیں؟ سیف اللہ کا لقب دیتے ہیں کہ اللہ کی تلوار ہیں یہ۔
تو اس لیے اللہ پاک جو ہیں انہوں نے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بس اپنا کام کریں، یہ والا دوسرا جو بد دعا اور لعنت والا کام ہے وہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، ویعذب، اور وہ عذاب دے گا من یشاء، جس کو چاہے گا۔ اب آج سے اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنی مخلوق سے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے پہ آتا ہے تو 100 قتل کرنے والے کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، کوئی ایک قدم چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ فرمان ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ماں ہو جس کا بچہ جو ہے نافرمان ہو جائے یا بھٹک جائے یا اسے چھوڑ کے الگ گھر میں رہنے لگے تو انتظار کرتی ہے نا کہ شاید آج آ جائے، شاید کل آ جائے۔ کوئی بھولا ہوا ہو تو اس کا بھی انتظار کیا جاتا ہے کہ گم جائے کوئی چیز تو انتظار کرتی ہے کہ شاید آج واپس آ جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر جب بخشنے پہ آتا ہے تو بہت ہی زیادہ بخش دیتا ہے۔ تو یہ جو دشمن تھے نا، اللہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا۔ کس حیثیت سے لا ڈالا؟ ان کو اسلام کا جانباز سپاہی بنا دیا، جانباز عاشق بنا دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر اور حارث بن حشام، یہ جن کا ذکر آیا ہے نا ابھی کہ بخاری شریف میں حدیث میں جن کا ذکر آیا ہے، یہ تینوں افراد جو تھے نا یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے تھے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے غالباً انہی کی وجہ سے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا کرنے سے منع فرمایا۔ تو بعض علماء محققین نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے 2 انتظام ہیں، ایک تشریعی اور ایک تکوینی۔ تشریعی انتظام کا تعلق انبیاء کرام سے ہے، اور تکوینی انتظام کا تعلق ملائکہ سے ہے، یعنی قضاء و قدر کے حکم کے مطابق انتظام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے سورہ کہف میں پڑھا ہوگا، وہاں بھی کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کروا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بعد میں اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ نے اچھا نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہ قضاء اور قدر کے معاملے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بھی کہنے کا منشا ہے کہ بد دعا دینے میں جلدی نہ کی جائے۔ تو جیسے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو بھی منع کیا ہے کہ کوئی والدین اپنے اولاد کے حق میں بد دعا نہ کریں۔ آپ نے کہا ہے کہ اپنی سواری کو اور اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دو۔ اس وقت سواریاں گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے، تو اگر کسی کا گھوڑا بدک جاتا تو کتنا نقصان ہوتا۔ وہ گھوڑا اگر بدک جائے تو وہ اپنے سوار کو ہی گرا دیتا ہے، اسی کو پاؤں تلے روند دیتا ہے، اور کتنی چوٹ بھی لگ جاتی ہے، بعض اوقات سوار مر جاتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سواری کو اور اولاد کو بد دعا نہ دو۔ اور میں نے ایک بیان سنا مولانا مفتی ظفرعلی خان صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ جو دعا ہوتی ہے نا وہ 7 نسلوں میں اثر کرتی ہے، اس لیے اپنی اولاد کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ وہ 7 نسلوں میں جا کے تک اثر کرتی ہے، اور بد دعا 14 نسلوں تک جا کے اثر کرتی ہے۔ تو اس لیے بد دعا کبھی نہیں دینی چاہیے اپنی اولاد کو بھی، اور بھی کوئی اگر آپ کو تکلیف مل بھی جائے تو معاف کر دیں، بد دعا نہ دیں، کیونکہ بد دعائیں جو ہوتی ہیں بعض اوقات اگلا بندہ اگر اس بد دعا کا حقدار نہیں ہوتا نا تو وہ بندے کو دائیں بائیں کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 2 واقعات جو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے پڑھے، ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا سبق بے شک تھوڑا ہے لیکن اس کا تعلق پچھلے سبق کے ساتھ ہی ہے، تو آپ اس کے ساتھ ملا کے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شان غفور الرحیمی سے معاف فرما دیں، اور ہمیں صبر اور تقوی کی دولت سے نواز دیں۔ آمین ثم آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔